فرمایا کہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے، حق پر وہ ہوں گے جو مضبوطی سے ڈٹے رہیں گے، جو دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کریں گے اور وقت کی سب سے بڑی دجالی طاقت سے ٹکر لیں گے، جو بیت المقدس کی حفاظت کریں گے، اس کے ارد گرد ہوں گے۔ دور میں طاقت کا مرکز وہ بیت المقدس میں ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل دجال بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو لوگ اسے نقصان پہنچانا چاہیں گے، بے یار و مددگار چھوڑیں گے، وہ غالب نہیں آئیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مضبوطی سے قائم رکھے گا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ لوگ کہاں ہوں گے، یعنی خاص طور پر آخری دور کی جب باتیں ہو رہی تھی، تو فرمایا فی اکناف بیت المقدس، فرمایا کہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے، حق پر وہ ہوں گے جو مضبوطی سے ڈٹے رہیں گے، جو دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کریں گے اور وقت کی سب سے بڑی دجالی طاقت سے ٹکر لیں گے، جو بیت المقدس کی حفاظت کریں گے، اس کے ارد گرد ہوں گے۔ یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اگر حضور یہ فرماتے کہ وہ جو مدینہ منورہ میں ہوں گے، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں گے، یہ کیوں نہیں فرمایا آپ نے؟ صحیح حدیث میں آپ نے یہ بات جب ارشاد فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری دور میں طاقت کا مرکز وہ بیت المقدس میں ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل دجال بنایا جائے، اور دجال پوری دنیا کا سب سے بڑا حاکم ہوگا، یعنی جو سپر پاور کا سب سے بڑا نمائندہ وہ ہوگا۔ اسی کی تیاری ہو رہی ہے، اس کی تیاری میں یورپ شریک ہے، امریکہ شریک ہے، رشیا شریک ہے، خفیہ طور پر چین اور دیگر ممالک شریک ہیں، اور عرب ممالک کے حکمران شریک ہیں، مجرم شریک ہیں، اور ان کے جو مولوی و ملا ہیں وہ شریک ہیں۔ یہ سب دجال کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ لوگ مدینہ منورہ میں ہوں گے، یہ نہیں فرمایا گیا مکہ مکرمہ میں ہوں گے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ ریاض میں ہوں گے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ یمن میں ہوں گے، فرمایا کہ وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے، وہ بیت المقدس کے اطراف میں ہوں گے۔ اور جو بات سامنے آ رہی ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پر جب پوری دنیا کا ایکا ہے اسلام کے خلاف، اس وقت جن لوگوں نے اسرائیل سے ٹکر لی ہے، جو دنیا کی سپر پاورز کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ وہی لوگ ہیں جو فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہاں، جو ان کی مدد کریں گے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، وہ کہیں سے تعلق رکھتے ہوں، اور آخری دور میں ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ خصوصی طور پر ان کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ میں، تو وہ بھی اصلاً ان کے لیے سب سے بڑے مددگار ہوں گے، جو سرزمین شام میں اور سرزمین القدس میں ہوں گے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جو اصل مرکز ہے پوری دنیا کا، اس مرکز سے وہ مدینہ منورہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے مرکز کی حیثیت عطا فرمائی، وہاں سے پھر اس حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوگا جو پوری دنیا پر حاوی ہوگا۔